الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورہ حشر کا یہ آخری رکوع ہے۔ اس آخری رکوع سے پہلے تک اللہ نے نافرمانوں کا ذکر بھی فرمایا، انجام بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد اس آخری رکوع میں اللہ پاک ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کو اللہ خطاب کر کے نصیحت ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب اگر تم نے نافرمان لوگوں کے انجام کو بھی سن لیا، ان کے حالات کو بھی سن لیا، ان کی مثالوں کو بھی سن لیا، تو ایمان والو اب اللہ سے ڈر کر طاعات اور نیکیوں کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کرو، اور سوچو کہ کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا سامان تم نے آگے بھیجا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچو، دیکھو، ٹٹولو اپنے آپ کو، ما قدمت، کیا بھیجا ہے، لغد، کل کے لیے، مراد ہے قیامت کا دن۔ جس طرح ڈر کر اعمال صالحہ میں کوشش کرنا اور ذخیرہ آخرت کو جمع کرنا لازم ہے، اسی طرح تمام گناہوں سے بچنے کا حکم بھی اللہ نے دیا۔ فرمایا واتقوا اللہ، ڈر ڈر کر زندگی گزارنا۔ کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھنا اللہ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی ہے۔ اگر تم سمجھو کہ ہم تنہائی میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک کام کرو گے، جان لو گے اس کو، برائی کرو گے، دیکھ لو گے اس کو۔ یہ مضمون آیا بھی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ غافل مت سمجھنا اللہ کو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا تمہارا کوئی کام اللہ کی ذات سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آگے مزید دوسری آیت میں آج کی مزید اللہ نے تاکید کے لیے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام سے لاپرواہی برتی اور اللہ کے حقوق کو بھلایا۔
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ کے حقوق کو مت بھلانا۔ اللہ نے اوامر، جن باتوں کا حکم دیا ان کو مت بھلانا۔ اگر بے پرواہی برتو گے تو اللہ نے صاف ارشاد فرمایا کہ نقصان کسی اور کا نہیں ہے، اولئک هم الفاسقون۔ اگر تم نے اللہ کی سے غفلت میں پڑھ کر اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں ڈال دیا تو خسارہ اور ابدی ہلاکت تمہاری ہوگی۔ اور پھر اولئک هم الفاسقون، اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ فسق و فجور والے ہیں، گناہ والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمانبردار اور نافرمان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو، جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں وہ نافرمان ہیں، اور جو طاعات میں زندگی گزارتے ہیں وہ فرمانبردار ہیں۔ ان میں ایک اہل جنت ہیں اور ایک اہل نار ہیں۔ طاعات والے اہل جنت ہیں، نافرمان یہ اہل نار ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر انجام کے اعتبار سے نہیں ہو سکتے۔ جہنمیوں کا ٹھکانہ انتہائی برا، اہل جنت کا انجام بہت اچھا۔ اللہ نے فرمایا دونوں، عقل والے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ طاعات میں گزارنے والے اور نافرمانی میں گزارنے والے ایک درجے میں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہ ہمیشہ بامراد لوگوں میں ہوں گے۔ لہذا اللہ نے اپیل کی کہ تم اہل جنت میں سے ہو، اور اہل جنت کا واحد راستہ یہی ہے کہ قرآن نے جس راستے کی دعوت دی ہے اس راستے پر عمل کرتے کرتے اللہ کے دربار میں آ جاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کے آگے اپنی تمام تر خواہشات کو فنا کر دو، اس کے مضامین کے آگے اپنی تمام تر جذبات کو قربان کر دو کہ قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کے مضامین اتنے عمدہ ہیں کہ اگر اس کے مضامین کو اللہ پہاڑ پر جو اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے بے پناہ ہے، اگر اللہ اس کے اندر احساس کو پیدا کر دے، جو احساس اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے، تو اللہ کے کلام کی عظمت کے سامنے دب جاتا اور مارے خوف کے اللہ نے فرمایا کہ پھٹ کر پارا پارا ہو جاتا۔ اللہ نے یہ جملہ جو ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے کلام کے اندر سچے نہیں ہیں، اللہ بالکل سچے ہیں۔ اور یہ بات اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ جو جس قرآن کی عظمت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس راہ پر چلو جس راہ پر چل کر اہل جنت میں سے بنو گے، یہ قرآن کے مضامین اتنے شاندار اور اتنے باعظمت ہیں کہ اگر پہاڑ کے اندر احساس کو اللہ پیدا کر دیتا تو وہ بھی اس قرآن کے عظمت کو تاب لانے کی سکت نہ رکھتا۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے اور انسان کو اس قرآن کے مضامین پر عمل کرنے کے لیے انسان کے دل کو کھولا ہے، تو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کے مضامین پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، نفع نقصان اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اب اگر اس کے باوجود کسی کو اپنے انجام کی فکر نہ ہو اور اللہ کا ڈر دل کے اندر نہ پیدا ہو تو وہ نافرمانی میں پڑا ہے، اور ایسے نافرمانوں کی اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی پرواہ کریں۔ اس کے مقابلے میں اہل جنت ہیں۔ اللہ نے یہاں بہت وضاحت کے ساتھ اہل جنت اور اہل جہنم کو
کے بارے میں فرمایا اور ہر ایک ایمان والے سے خطاب کیا کہ اپنے کل کے لیے تیاری کرو۔ میں نے جیسے بتایا کہ مراد ہے قیامت کا دن، لیکن اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے انسان کی قیامت اس کی موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی اگر ہماری کسی کی بھی موت آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری تو قیامت آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب موت کے بعد نیکی کرنے کا، نام اعمال میں بڑھانے کا، نیکیوں کے بڑھانے کا اب کوئی سبب نہیں ہے۔ اس لیے جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی۔ اور دیکھیے میری، آپ کی یا دنیا میں بسنے والے کسی بھی انسان کی موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہر وقت دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب ہماری سانسوں کا بندھن ہماری اس روح سے ٹوٹ جائے۔ اس لیے اللہ نے عجیب خطاب کیا کہ کل کا بھروسہ نہیں ہے، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، آنے والے گھنٹوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ کل کے لیے اے انسان اپنے نامہ اعمال میں کچھ اضافہ کر، اس لیے کہ ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس مضمون سے اللہ نے سورہ حشر کے آخری رکوع کی مضامین کی ابتدا فرمائی ہے، اور اہل جنت اور اہل جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اپنے تمام تر جذبات کو قرآن کریم کے مضامین کے آگے قربان کر دو۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو اہل جنت کو جنت میں پہنچائے گا۔ پھر یہ قرآن کی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اس کے کیا اوصاف ہیں کل کی آیات میں ان کو اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرمائیں گے۔ گویا کہ قرآن کس ذات کی طرف سے نازل ہوا، یہ مضمون اگلی آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آج کی آیات میں اللہ اہل ایمان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ گویا کہ نصیحت کرنے والا دل ہمارے ہاں موجود ہے، اور اس سے بات کیا کریں، پوچھا کریں، اپنے ذہن پر زور ڈالا کریں کہ دیکھیں نامہ اعمال میں کیا کیا ہے۔ اس مضمون پر ابھارنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو کھلم کھلا یا پوشیدہ، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور تم اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تھے تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یعنی جو غافل لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کون سی بات فائدہ پہنچائے گی، کون سی بات نقصان پہنچائے گی، اور کون سی غفلت ہمیں جہنم کے کنارے پر لے جائے گی۔ یہ خود غافل لوگ اپنے انجام سے غافل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مت ہو جانا، اللہ کو بھول مت جانا۔ تو اللہ نے جن لوگوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون۔ اہل جنت اور اہل دوزخ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی اعلیٰ درجے میں، دوزخی انتہائی ذلت کے درجے میں۔ اللہ نے فرمایا جنت والے ہی وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ دعوت دی جا رہی ہے قرآن کے مضامین پر عمل کرنے کی۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ لہذا اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تو اپنے جذبات کو قرآن کے مضامین کے آگے قربان نہیں کر رہا اور اپنے آپ کو نہیں جھکا رہا؟ مراد ہے کہ اطاعت کرنی چاہیے۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔